تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق فبالله كم تستطب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. سورت نمبر 2 ورس نمبر 103 سورت البقرہ آیت نمبر 103. بڑی اہم اور بڑی زبردست آیت ہے یہ. اب جب کہ ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ روز کی ایک آیت کو ہم سمجھیں گے، تو جو سامعین میں سے جو بھی لیکچر سنتا ہے وہ یہ مت سوچے کہ چونکہ میں نے پچھلی آیتیں نہیں پڑھی تو شاید مجھے آگے سے بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو ایسا نہیں ہے. آپ ایک لیکچر بھی سنتے ہیں، ایک آیت کی بھی اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ایک آیت ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. آگے سنیں. اگر آپ پچھلے یہیں سے آگے سننا سٹارٹ کر دیں، اور اگر پیچھے سے بھی سن سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ نے پچھلے لیکچر نہیں سنے تو آپ نے اس وجہ سے لیکچر سننا نہیں چھوڑ دینا کہ میں کہاں بیچ سے شروع کر دوں. ایسی بات نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت اپنے اندر جامعیت لیے ہوئے ہے. ہر آیت ہمارے لیے سراپائے ہدایت ہے. ہر آیت کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ آپ جب بھی اس کو پڑھیں گے، جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. یہ آپ کو ایجوکیٹ کریں گی. سمجھیں یہ ایک ایسا سمندر ہے، مطلب ہم اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک سمندر کے پاس آ گئے ہیں کہ جتنا چاہو اس میں سے لے لو. جتنا ڈیپ ڈائیو آپ کریں گے اتنے ہی ہیرے جواہرات لے کر آپ آئیں گے. کبھی آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے. تو اکثر ایسا ہوتا تھا میرے ساتھ بھی کہ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے مفسرین نے مطلب پچھلی آیت پر میں ہی اتنی ڈیٹیل بتا دی ہوتی تھی، یا اکثر آیتیں دوبارہ آئی ہوتی ہیں جس وجہ سے آیت کے نیچے تفسیر نہیں لکھی ہوتی تھی. لیکن اب اس طرح سے روز کی ایک آیت سے ہر آیت کو گہرائی سے دیکھنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، اور یقین کریں کہ اتنی اچھی آیات کی سمجھ آ رہی ہے. میں آپ لوگوں کے لیے بھی یہی خواہش رکھتی ہوں کہ آپ کو بھی بڑی اچھی سی سمجھ آ جائے. ہاں، لیکن اگر آپ آیت کو بڑے سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، تاکہ وہ تمام پروسیس جو ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہیں، نمبر 1 پہ ہم ترجمہ دیکھیں گے، نمبر 2 پہ ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے، نمبر 3 پہ ہم آیات کو گرامر کی روشنی میں دیکھیں گے، آسان عربی گرامر کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد ہم اس میں اپنا عملی امپلیمنٹیشن کا جو ہے ایک ہم اصول لیں گے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. تو یہ جب 3-4 سٹیپس میں جب ہم آیت کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کا حق ادا ہوگا، اور تب ہمیں اچھی سی سمجھ بھی آ جائے گی. تو آئیے سمجھتے ہیں آج ورس نمبر 103 سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ. وَلَوْ اور اگر، انہم بے شک وہ، آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی کی روش اختیار کرتے، پرہیزگاری والا معاملہ اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ تو ثواب کی جگہ ہوتی، من عند اللہ اللہ کے پاس جو ثواب کی جگہ ہے، خیر وہ بہت بہتر ہے، لو کانوا یعملون کاش وہ جانتے ہوتے. تو آئیے دیکھتے ہیں آیت کی تفسیر. جی تو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. آیت نمبر 102 کی طرف آئیے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں فرمایا تھا جادو کرنے کو اللہ نے کفر کہا تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین نے کفر کیا،
جادو اور تعویذ گنڈ اور اس طرح کے کام شروع کیے. ان کی پوری مطلب ایک جادو نگری ہی انہوں نے قائم کر دی. اور میں نے بتایا تھا پچھلی آیت کی تفسیر میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی حد تک اس کا کما کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی وفات کے بعد لوگوں نے پھر جادو کو ان کی طرف منسوب کیا، اور آج تک اپنی لا علمی کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کو منسوب کرتے آ رہے ہیں لوگ. لیکن اللہ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا، یہ شیطانوں کا کام تھا، اور وہ شیطان انسانوں میں سے بھی تھے اور وہ شیطان جنوں میں سے بھی تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، اور انہوں نے بھی جادو کا آغاز نہیں کیا، وہ صرف آزمائش کے طور پر آئے تھے اور وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ سیکھو اور یہ نہ سیکھو، اور لوگ ان سے غلط چیزیں سیکھتے تھے اور پھر ان کی طرف منسوب کرتے تھے. تو وہ بھی گویا آزمائش کے لیے آئے تھے. اور ایک قابل غور بات جس کی وجہ سے میں نے یہ آیت دوبارہ ریپیٹ کی ہے وہ یہ، اس آیت مبارکہ کے اندر جو سب سے اہم پوائنٹ ہے اور آپ سمجھیں کہ ایک دم دل دہل جاتا ہے وہ سن کر، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے جادو کو کفر قرار دیا ہے. وَمَا كَفَرَ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. تو گویا جادو کرنا، جادو کروانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے. اور مزید اس کی جو ہے وہ تصدیق اگلی آیت سے ہو رہی ہے جو ہم نے آج کرنی ہے. اللہ نے فرمایا جو جادو جیسے کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، جادو کروانے کے، جادو کرنے کے، اس کفر کے جو مرتکب ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے اس آیت کے اندر. آیت کی تفسیر وہ ہم آج دیکھیں گے، لیکن ایک آیت کی تفسیر کی طرف جانے سے پہلے ایک پوائنٹ پر میں جو ہے وہ بات ضرور کروں گی. وہ یہ کہ جیسے اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ فرشتے ان سے یہ کہتے تھے کہ جو نفع پہنچانے والا جادو ہے وہ سیکھ لو، جو نقصان پہنچانے والا ہے وہ منع کرتے تھے، لیکن وہ سیکھ لیتے تھے، جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈلے، جس سے رشتے خراب ہوں. پھر اس سے تو ایک قسم کے جادو گنجائش نکلتی ہے. یہ سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، رشتوں کو توڑنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے یا جو جادو کروایا جاتا ہے وہ کفر ہے. لیکن ہم لوگ اس جادو کا توڑ کروانے کے لیے ہم کہتے ہیں ہم تو نفع پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. اس کا توڑ کروانے کی ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے. اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے، اس پہ میں بعد میں بات کروں گی، پہلے میں اس کو ایکسپلین کر لوں کہ اس میں بھی اگر ہم جادو کا توڑ کروانے کے لیے بھی اگر ہم غلط لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم غلط ذرائع استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جادو کا سب سے بڑا توڑ ہم خود ہیں. ہم خود سے مراد میری یہ ہے کہ وہ انسان جس پر جادو ہوا ہوتا ہے وہ ہی اس کا سب سے بڑا توڑ کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. وہ کیسے کر سکتا ہے وہ سمجھنے کی بات ہے. سب سے پہلے اس کو اپنی ول پاور کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے آپ کو مضبوط کرے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے والے پر جادو نہیں ہوتا. جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے 3 گریں لگی ہوتی ہیں اس کی کمر پر، اس کی گردن پر 3 گریں لگی ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک گرہ اس کے اٹھنے سے کھلتی ہے، دوسری وضو کرنے سے، اور تیسری نماز پڑھنے سے. اگر جو فجر کی نماز کے اہتمام نہیں کرتا، اس کی نہ یہ 3 گریں کھلیں گی نہ وہ جادو سے بچ سکتا ہے. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرے، پھر اس کے بعد تو وہ سارا دن محفوظ رہے گا. اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے، ظہر اثر بھی پڑھے، مغرب کی نماز پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد کے اذکار پڑھے، وہ رات بھر محفوظ رہے گا. اس کے بعد معوذتین ہیں یعنی فلق ناس، ان کا اہتمام کرے. اگر محسوس ہو رہا ہے اس کو میرے پہ ہوا ہے، میرے گھر والوں پہ ہوا ہے، میرے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، میرے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تو وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے. سورۃ فاتحہ کا اہتمام کرے، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات کا اہتمام کرے، پھر سورۃ قلم کی آخری آیات کا اہتمام کرے. یعنی وہ خود کرے، اپنے گھر والوں کو کہے. اپنے گھر میں اگر نماز کی کوتاہی ہو رہی ہے، اپنے گھر والوں کو اس سے بچائے، اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے تیار کرے.
تو اس چیز سے ہم نے خود ہی اپنے آپ کو بچانا ہے. کسی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو مزید وسوسوں میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ شیطان کا یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے. جب کسی پہ جادو ہوا ہوتا ہے تو شیطان کے پاس یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے اس کو وسوسوں میں ڈالنے کا اور اس کو گمراہ کرنے کا. کسی کے پاس جائیں گے، ساس بھی اسی کے پاس جا رہی ہے، ساس کو کہے گا بہو نے کیا ہے، بہو اس کے پاس جاتی ہے، بہو کو کہے گا ساس نے کیا ہے. تو اس طرح، اور پھر وہ شک ایسا دل میں انسان کے بیٹھتا ہے کہ وہ زندگی بھر جاتا ہی نہیں ہے. اور یہ شیاطین، قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ جو یہ عامل یا جو یہ شیاطین جن وغیرہ جو باتیں بتاتے ہیں، ان میں 50% 60% باتیں جھوٹ ہوتی ہیں. ان کے پاس نہ غیب کا علم ہے، نہ یہ غیب کی سچی باتیں آپ کو بتاتے ہیں. تو اگر ہم کاروبار اچھا چل رہا ہے تو اور چلتے چلتے نقصان ہو گیا ہے تو جی کاروبار پر بندش ہوئی ہے. بھئی جب ایک دم نفع ہوا تھا تب ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ نفع کہاں سے اچانک آ گیا؟ نفع بھی اللہ کی طرف سے تھا، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہر چیز جادو ہی نہیں ہوتی. بیماری، صحت، تندرست ہیں ہم، بالکل ٹھیک ہیں، خوشحال ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ کی طرف سے بیماری بھی آ جاتی ہے. جادو بھی برحق ہے لیکن اس کا توڑ ہم نے خود کرنا ہے. ہمت کر کے ہم خود کریں گے. اسی لیے کوشش کریں کہ یہ نازک موقع ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو الذی یوسوس فی صدور الناس، یہی کہا گیا ہے کہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس سے بچے. اب آتے ہیں آیت کی ترجمہ ہم نے دیکھا، اس کی تفسیر کی طرف. یہ تجدید ایمان ہو رہا ہے. آپ سمجھیں مرتد جو جادوگر ہے، جادو کرنے والا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اور اب اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے کلمہ پڑھ کر ایمان لاؤ. دیکھیں آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش کہ وہ ایمان لاتے. اگر وہ، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اگر وہ ایمان لے آئیں، یعنی کفر کو سمجھ جائے کہ ہم غلط کام کر رہے تھے، زندگی میں ہی انہیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، اب وہ ایمان لے آئیں. وَاتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرے اور ڈرے. مطلب یہ کہ صرف دوبارہ کلمہ نہیں، مطلب مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوبارہ آپ کو احساس ہوا ہے میں نے غلط کام کیا ہے، جادو کیا ہے، جادو کروایا ہے، سیکھا ہے، سکھایا ہے، کچھ بھی کیا ہے، آپ کو احساس ہوا ہے میں نے غلط کیا ہے، دوبارہ سے کلمہ پڑھے، کلمہ شہادہ دوبارہ سے پڑھے. اب کوئی آپ کو پڑھائے گا نہیں، آپ خود پڑھیں گے. ایمان کی تجدید کریں، وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، عہد کر لیں کہ دوبارہ اس راستے پر نہیں چلنا، دوبارہ یہ کام نہیں کرنا، اپنا ایمان مضبوط لے آئیں. تو پھر لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، جو جگہ ان کے لیے اللہ کے پاس ہے. مصوبہ کا مطلب ثواب کی جگہ. بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ، میں ابھی وضاحت کرتی ہوں اس کی. تو فرمایا کہ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے پاس جو ان کے لیے ٹھکانہ ہے وہ بہت بہتر ہے. مصوبہ اسی سے صوب ہے، صوبن کہتے ہیں کپڑے کو، سیاب اس کی جمع ہے، یعنی دھاگا، ریشم پورے پروسیس سے نکلنے کے بعد جب ایک شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ کپڑے کی شکل ہوتی ہے. ایسے ہی اسی سے صحیبہ و ابکارا کہا. ابکار کہتے ہیں بالکل نوبیاختہ، بالکل نئی جوان ہونے والی لڑکی کو، اور صحیبہ کہتے ہیں اس لڑکی کو جس کو یا تو طلاق ہو گئی ہوتی ہے اور پھر اب وہ تنہا اسی حالت میں رہ رہی ہے، یا اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ اسی حالت میں رہ رہی ہے. تو دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ دوبارہ جادو کر کے کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو دوبارہ ان کے پاس ویسی ہی ثواب کی جگہ ہے اللہ کے پاس جو بہت بہتر ہے. کاش وہ جانتے کہ کتنا بڑا گناہ وہ کر کے آئے ہیں، لیکن ان کی معافی، ان کا دوبارہ ایمان لے آنا، ان کا دوبارہ تقوی کی روش اختیار کر لینا ان کو اللہ کے ہاں معاف کرا دے گا. اللہ کے ہاں ان کو پھر ثواب کی جگہ ملے گی. ثابت کیا ہوا کہ بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. یہ بہت شرک بڑا گناہ ہے، جادو کرنا بڑا گناہ ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. یہ کبائر گناہ ہے. ان سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا لَمَثُوبَةٌ، اللہ کے پاس اس کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے.
ثواب کی جگہ ہے۔ اور سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کر کے لوٹ آتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی سے دانستہ یا نادانستہ اس کے زبان سے ایسے کلمات نکل آئے ہیں کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو گئی ہے جو ہونی نہیں چاہیے، کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ خود کہتا ہے معافی مانگو اور ارادہ کر لو کہ تقوی کے راستے پر چلنا ہے، تو وہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حج کرنا انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جانا انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور سچے دل سے توبہ، سچی توبہ کہ جس میں آپ کے دل میں ندامت ہو، آپ کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوں، یہ دو چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جادو ایک کفر ہے اور اللہ نے اس کفر سے توبہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل بد سے بچائے، یہ انسان کی ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہیں اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے ایمان کو بھی ہم مضبوط کرنے کا باعث بنیں۔